یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، اے عمار، اللہ پاک نے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے جس کو تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک فرشتہ جس کو اللہ پاک نے تمام مخلوقات، یہ نہیں فرمایا تمام انسانوں کو، سمجھنے والی بات ہے، تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میری وصال کر جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک اللہ پاک اس فرشتے کو میری قبر کے پاس مقرر فرما دے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ فرشتہ میری قبر کے پاس کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک بھیجے گا تو وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام، درود پڑھنے والے کے والد کا نام، درود پڑھنے والے کا بھی نام۔ درود پڑھنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں شخص ہوں، اپنا نام لے کر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، یا اپنے نام کے ساتھ اپنے والد صاحب کا نام ایڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھا، اس فرشتے کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی کہ وہ فرشتہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے، یہ نام ہے اس کا، اور اس کے والد صاحب کا یہ نام ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود اسلام بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پھر میری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ پاک ایک درود پاک کی برکت سے، اس ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں اپنی نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائی۔ یقیناً بہت ہی بڑا عمل ہے درود پاک پڑھنے کا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ سنی ہونے کی نشانی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا سنی ہونے کی نشانی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم جب بھی موقع ملے، جیسے موقع ملے، درود اسلام کے نذرانے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو جیسے میں نے حدیث پاک عرض کی کہ فرشتہ اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت دی کہ تمام مخلوقات کی آوازیں وہ سن لیتا ہے۔ تو ایک فرشتے کی یہ شان ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قبر مبارک کے پاس کھڑا فرشتہ ہے، اس کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ذرا سوچیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، اللہ پاک نے کو کیا کمال اور کیا فضل عطا فرمایا ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کے متعلق، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ نیک اعمال کر کے، نوافل پڑھ کے، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے میرا محبوب بن جاتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں
جس سے وہ اپنے کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یقیناً یہ حدیث قابل وضاحت ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کان بن جاتا ہے، اللہ پاک آنکھ بن جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ پاک کے قرب میں ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنے جلال کے نور سے، اللہ پاک اپنے جلال کے نور سے اس کو اس کی جو قوت سماعت ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اپنے جلال کے نور سے اس کی قوت سماعت میں جو سننے کی طاقت ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دور و نزدیک کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اسی نور کے ذریعے اس بندے کی جو آنکھیں ہیں، قوت بصارت ہے، اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح جو بندہ ہے، اللہ پاک اپنے اس نور کے صدقے میں، اس نور کے ذریعے میں اس کو تصرف کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ مشکل ہو یا آسانی ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، بندہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے قرب میں رہنے والوں بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ پاک کے فرشتوں کی یہ شان ہے، اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ شان ہے، تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی؟ یہ بہت ہی سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کے اندر، آخری بات، ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ کا سورہ توبہ کا آخری آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ آیت کریمہ کوشش کریں کہ سب حضرات یاد کر لیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ 11 پارے کے اندر ختم ہوتی ہے، تو اس آیت کریمہ کو یاد کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کسی اللہ والے کے پاس آئے، جب اس کے پاس پہنچے، اس کی بارگاہ میں تشریف لا چکے، تو وہ اللہ والے کھڑے ہو کر انہوں نے شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے استقبال کیا۔ توجہ، آخری بات، استقبال کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، ان کی پیشانی کو چوما، ان کو گلے لگایا اور اپنے پاس تعظیم کے ساتھ بٹھا لیا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب ان کو بٹھایا اپنے پاس عزت دے کر، تعظیم کر کے، تو لوگوں نے عرض کیا، حضور لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ تو ان کو مجنوں کہتے ہیں، ہم بھی ان کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ بھی ان کو دیوانہ کہتے رہے ہیں، آج کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کو گلے لگایا، ان کا بوسہ لیا، ان کو اپنی جگہ کے قریب بٹھایا، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ رات کل میں سویا تھا میں خود، لیکن میری قسمت جاگ اٹھی تھی۔ میں سویا، میرے پیارے آقا احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لائے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ یہ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. جب یہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا کہ ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے گلے لگایا اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیا. میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا. عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو ان کو کچھ اور سمجھتے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شیخ شبلی نماز پڑھتا ہے، جب یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کیا کرتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ آیت کریمہ پڑھ کر مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے. اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. تو اس سے ہمیں بہت ساری باتیں جناب وہ معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ نہایت ہی بابرکت عمل ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے. تو اس آیت کریمہ کو کوشش کریں کہ یاد کریں. چھوٹی سی آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کے اندر، اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس کے بعد درود پاک بھی پڑھیں. انشاءاللہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنا کرم فرمائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ نماز کے بعد آیت کریمہ پڑھتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے. اللہ پاک عقل دے، اللہ پاک سمجھ دے. بس سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھنے سے کچھ لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے. بس یہی عرض کرنی تھی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ہی اعلیٰ جو ہے مقام عطا فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں، نماز پڑھتے رہا کریں. نماز کے حوالے سے ہمارے حضرات بہت جناب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا غور کریں، ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا، عمرہ کیا، صدقہ خیرات کیا، لیکن دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے، ادب رسول نہیں ہے. تو کیا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج عمرہ اس کو فائدہ دے گا؟ سب نہیں بولے، ابھی سب نہیں بولے. اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ تو بات سب کو سمجھ آنے والی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک شخص محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، میں ان پر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. حقیقت ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہے بھی ایسے ہی. لیکن دیکھیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، جو کسی کا محبوب ہوتا ہے نا، ایک محب ہے محبت کرنے والا، دوسرا ہے محبوب. تو محبت کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں محبوب کی ہر ادا کو اپناؤں. کیا خیال ہے؟ محبوب کی ہر ادا کو اپناؤں. اس کی جو ادا ہے، اس کا جو کام ہے، جیسے یہ چلتا ہے میں بھی اس طرح چلوں، جیسا یہ کھانا کھا رہا ہے، جیسا یہ فلاں کام کر رہا ہے میں بھی اس کی طرح کروں. تو دیکھیں کہ یہ دنیا بھی ایک اصول بنا ہوا ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. ان سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہم ان کی اداؤں کو بھی اپنائیں. کیا خیال ہے؟ تو نماز کے حوالے سے آپ کوشش فرمایا کریں. مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، ربیع اول شریف بھی آیا ماشاءاللہ، بھی گزر بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، دورانیہ اس کا، اور گزر بھی جائے گا پھر. لیکن وہی جو ایک پروگرام کا وقت ہوتا ہے مسجد کے اندر یا کسی بھی طرح کا، تو وہاں پر ماشاءاللہ اشاکان رسول تشریف فرما ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن نماز کے وقت جو ہے نا وہ اپنی زیادہ سے ہمیں معلوم کر دیتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے، خیال کیجئے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی
محبت کا جو ہم دعویٰ کریں گے نا وہ ہم اسی وقت سچے ہوں گے. یہ زبان سے ہم جو مرضی کہتے رہیں ہم اسی وقت سچے ہوں گے جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنائیں گے, جب ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کے حکموں کو مانیں گے. تو نماز کی پابندی لازمی فرمایا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے اندر جو غلطی ہوتا ہے اگر ہو گئی تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.